دن انسان کے اخلاق جو ہوں گے وہ ترازو کے اندر بہت وزنی ہوں گے، اور ایک انسان کی حسین زندگی کا تعارف جو اللہ کے نبی نے کرایا وہ حسن اخلاق سے کرایا کہ اگر کسی کی زندگی کے بارے میں یہ جاننا چاہو خوبصورت زندگی ہے، اس کی حسین زندگی ہے، اور اس کی زندگی کے نشیب و فراز میں پیار اور محبت اور یہ چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں، تو یہ وہی انسان ہوگا جس انسان کے اخلاق کی بلندی اسے حاصل ہوگی۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف قرآن نے کی ہے۔ ایک طرف دشمن، ایک طرف ناپسند کرنے والے لوگ، راستوں میں کانٹے بچھانے والے لوگ، نفرت کا اظہار کرنے والے لوگ، گالم گلوچ کرنے والے لوگ، اور رسول اللہ کو جادوگر کہنے والے لوگ، نعوذ باللہ کاہن کہنے والے لوگ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دیا بلکہ اپنے خوبصورت اخلاق سے دیا، بہترین جواب دے کر دیا، اور ہر موقع پر ان لوگوں سے یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارا مصلح ہوں، خیر خواہ ہوں، تمہاری اصلاح کا طلبگار ہوں، تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، تم میری قوم کے لوگ ہو، میرے قبیلے کے لوگ ہو، میری رشتہ داری ہے تمہارے ساتھ، مجھے تم سے جو فقط محبت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ تم روز محشر اللہ کے سامنے کامیاب انسان کی طرح نظر آنے لگو۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے اوپر ہونے والے ہر ظلم اور ہر برائی کا بدلہ حسین اخلاق سے دیا۔ ہم جو کچھ ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اگر ہم اپنی عملی زندگی کو اللہ کے نبی کے اخلاق نبوی سے آراستہ کر لیں تو ہم اپنے معاشرے کے اندر امن کو، محبت کو اس طریقے سے پھلتا پھولتا دیکھیں گے کہ جیسے کسی معاشرے کے اندر نفرت کی ہوا بھی نہیں چلی۔ تو تم میں سے سب سے زیادہ حسین وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ حسن سے حسین ہوں گے، سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت اکائی نہیں ہے، بکھرا ہوا ہے، ایک گھر کے اندر کے لوگوں کے مابین بھی اختلاف ہے، حقیقی اور حقیقی خون کے رشتے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو باہم مربوط ہونا اور باہم جڑنا اور ان کے درمیان ربط میں استحکام پیدا کرنا، ٹوٹنا نہیں بلکہ اجتماعیت کا جو درس اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا، اس کی اتنی اہمیت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، اتنی اہمیت ارشاد فرمائی کہ جب اللہ کے نبی کے ان فرمودات کو حدیث کے ذخیرے میں انسان پڑھتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے نبی نے حسن اخلاق کی، صلہ رحمی کی، رشتوں کو جوڑنے کی، تعلقات کو نبھانے کی اتنی زیادہ اہمیت ارشاد فرمائی، اور دوسری طرف ہمارا معاشرہ اس مسئلے میں کتنا انحطاط کا شکار ہے، کتنے گرے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی عملی زندگی سے، صحابہ کرام نے اپنی عملی زندگی سے ہمیں یہ بتا دیا اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاق کا حسن یہ ہوتا ہے۔ صحابہ حریص ہوتے تھے، یعنی لالچی تھے، کس معنی میں؟ دین کو سیکھنے میں، دین کو سیکھنے میں حریص اور لالچ ہوتی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، ہماری حرص مال کی حرص ہے، مال میں آگے بڑھ جائیں، عزتوں میں ہم دوسروں سے آگے بڑھ جائیں، یعنی ہماری خود ساختہ عزتوں کے پیمانے ہم نے جو بنائے کہ ہماری عزت معاشرے میں بڑھ جائے، حالانکہ عزت تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، قبضہ قدرت کے اندر ہے، ہم خود سے ایسے اسباب اختیار کرتے ہیں ہماری شہرت ہو جائے، ہم معاشرے میں ایک باوقار انسان بن جائیں، لیکن جن اسباب عزت اور شہرت کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں ان اسباب سے عزت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، مقام و مرتبہ اور اسٹیٹس ایک معاشرے میں حاصل ہو جائے گا، یہ سب کچھ فضول ہے۔ نہ تو دولت سے، نہ پیسے سے، نہ مال سے،
نہ بڑی شاہانہ زندگی سے کسی کو عزت اور شرف ملا، بلکہ عزت اور شرف اللہ نے اپنے قبضہ قدرت کے اندر رکھا ہے۔ تعز من تشاء تذل من تشاء، یہ اعلان اللہ نے کر دیا۔ دولت ہوگی، انبار دولت کے ہوں گے، زندگی شاہانہ ہوگی، لیکن عزت نہیں ہوگی۔ منہ پہ لوگ میٹھے بول بول دیں گے، لیکن پشت کے پیچھے دنیا جہان کی گالیاں اسے صلواتیں سنائیں گے۔ تو ہم عزتوں کے حریص ہیں، مال کے حریص ہیں، دنیا کے حریص ہیں، مفادات کے حریص ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے سامنے جب دین کی کوئی بات آتی تھی تڑپ جاتے تھے، مچھلی کی طرح تڑپ جاتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت بیٹھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ارشاد فرمائی، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، اے صحابہ کرام کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو روزہ، نماز اور صدقے سے افضل ہے۔ حدیث میں جب کبھی یہ بات آتی ہے کہ فلاں چیز فلاں سے افضل ہے، یا روزے سے افضل ہے، یا نماز سے افضل ہے، تو اس کا مطلب نفلی ہوتا ہے، فرض کا درجہ تو بڑا ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو تم نفلی عبادات کرتے ہو، ان نفلی عبادات میں روزے سے، نماز سے، صدقے سے بہتر بات تمہیں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، قالوا یا رسول اللہ۔ صحابہ نے اپنی اس حرص کی بنا پر، جستجو کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے نبی، ہم تو پیاسے ہیں، دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، ہمارے خالی دامن کے اندر آپ کی زبان نبوت سے نکلنے والے وہ گہرائے آبدار، وہ چمکیلے موتی، ہم تو انہیں سمیٹنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ارشاد فرمائیے یا رسول اللہ، کون سی وہ باتیں ہیں جو نفلی نماز، روزہ اور صدقے سے بہتر ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اصلاح ذات البین، معاشرے میں آپس میں محبتوں کو پروان چڑھاؤ اور آپس میں صلح کو عام کرو، اصلاح کو عام کرو، خیر خواہی کو عام کرو، یعنی معاشرے کے اندر اس چیز کو عام کرو کہ معاشرے سے نفرتیں ختم ہو جائیں، فساد ختم ہو جائے، اصلاح معاشرے کے اندر عام ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، اور یہ بات بھی جان لو کہ اگر تم نے معاشرے میں فساد پھیلایا، معاشرے کے اندر تم فساد کا سبب بن گئے، ذریعہ بن گئے، کسی کا دل تم نے توڑ دیا، کسی کے حقوق پہ تم نے قبضہ کر لیا، اور فساد پھیلا کر تم نے دلوں میں نفرتوں کے بیج بو دیے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جان لو اے میرے صحابہ، یہ چیز دین کو مونڈنے والی ہے۔ مونڈنا، بالوں کو مونڈتے ہیں نا اس طرح سے، تو بال کا نام و نشان نہیں رہتا۔ تو اللہ کے نبی نے معاشرے کے اندر فساد پھیلانے والوں کو کہا کہ یہ دین کو مونڈنے والے لوگ ہیں، یعنی دین کو جڑ سے کاٹنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے اس کی اہمیت ارشاد فرمائی کہ ایک طرف ایک آدمی کو ہم نفلی روزہ رکھ کر یہ کہیں گے بہت نیک ہے، اس کی عبادت شب زندہ دار ہوگا، اس کی راتوں میں خلوتیں ہوں گی، عبادتیں ہوں گی، ریاضتیں ہوں گی، مشقیں ہوں گی، اللہ اللہ کی ضربیں ہوں گی، زبان پر ذکر ہوگا، ہم کہیں گے بہت نیک ہے۔ اور اسی طریقے سے صدقات کا ایک بہتات ہوگی، ہم کہیں گے بہت نیک ہے۔ لیکن جب وہ امت کے معاشرے کی اجتماعی زندگی کے اندر فساد پھیلانے والا ہوا، حقوق غصب کرنے والا ہوا، معاشرے کے اندر لوگوں میں محبتوں کے بجائے فساد پھیلا رہا ہے، ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر فساد پھیلا رہا ہے، ادھر صدقات دے رہا ہے، تو اللہ کے نبی ہماری نظر کیا کہے گی؟ نیک ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں یہ شخص دین کو مونڈنے والا ہے۔ اس نے اپنی نماز کی تو فکر کی، لیکن امت کے اندر، معاشرے کے اندر افراد کی دین اور افراد کے حقوق کو غصب کر دیا۔ اس لیے ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا صرف کہ ہم معاشرے کے افراد کے درمیان اصلاح کریں، بلکہ ہمارا دین ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے مابین، اپنے گھر کے لوگوں کے مابین ہمیں وہ رویے اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے تعلقات کو استحکام ملے، ٹوٹنے والے تعلق نہ ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں۔ ہمیں رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے کیا کہا؟ جب وہ کوہ طور پہ گئے تو حضرت ہارون ان کی قوم کے ساتھ تھے، واپس آئے تو قوم بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے، تو حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کر سختی سے، حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر تھے، سختی سے کہا، تو حضرت ہارون نے کہا یا ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے۔ انہوں نے اپنے ماں کی رشتہ داری کا واسطہ دے کر حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ اے موسیٰ، میں نے قوم کو شرک سے دور رکھنے کا ہر طریقہ آزمایا ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے واسطہ رشتہ داری کا دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی قوم سے کہا لا اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى، تم سے کوئی مانگتا نہیں ہوں کہ مجھے کوئی اجرت دے دو، میں دین پھیلانے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں میری اور تمہارے درمیان ایک رشتہ داری ہے۔ رشتہ داری اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی قدر اور اس کا احساس ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ اولاد ہے والدین نہیں ہے، پوچھئے نا رشتے کا یہ جو بازو کٹ گیا ہے، اس اولاد کے دل کے اندر اپنے ماں باپ کی کتنی قدر ابھی جب ہو رہی ہے کہ جب وہ والدین دنیا میں نہیں ہیں، والدین ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ذرا اس کی قدر ان سے پوچھ لیجیے۔ بہنیں ہیں بھائی نہیں ہیں تو بہنوں سے پوچھ لیجئے کہ مشکل وقت میں سہارا بننے والے بھائی، جب ان بہنوں کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تو ان سے ذرا پوچھئے کہ رشتہ داری کی عظمت اور اہمیت کیا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے یہ رشتہ داری جیسے عظیم الشان نعمت سے نوازا، بھائیوں کے رشتے دیے، بہنوں کے رشتے دیے، والدین کی شکل میں نعمت ملی، اولاد کی شکل میں نعمت ملی، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ پھیلتا پھیلتا، اور ہم اس عظیم الشان نعمت کی قدر نہیں کر رہے، اپنے بازو توڑ رہے، کاٹ رہے، خونی رشتوں کو اپنے سے جدا کر رہے۔ اللہ کے قرآن نے بھی انسانیت کو اس رشتے کا حوالہ دیا ہے، رشتہ داری کو سمجھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ارحام رشتہ داری کو کہتے ہیں، ڈرو اللہ سے رشتہ داری کے معاملے میں، صلہ رحمی کو معاشرے کے اندر وجود دو۔ ہمارے یہاں مکافات عمل چل رہا ہے، کسی نے میرے ساتھ اچھائی کی تب میں اچھائی کروں گا، کسی نے مجھے 1000 کی چیز دی تو میں اسے 1000 کی ہی دوں گا، یا 900 کی بھی چل جائے گی، یا 1100 کی دے دوں گا۔ یہ مکافات کا عمل ہے، ہماری خوشی کے موقعوں پہ یہی، اور عام معمولات میں بھی یہی کہ اگر کوئی مہمان میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے لیے کچھ لے کر جاتا ہوں، اور مہمان کچھ لے کر آتا ہے تو میرا اور میرے معاشرے کا طرز یہ ہے کہ میں بھی اتنا ہی لے کر جاؤں جتنا وہ لے کر آیا۔ اسے صلہ رحمی نہیں کہتے کہ اس نے مجھے 1000 دیا میں نے اس کو 1000 دے دیا، اس نے کسی مشکل وقت میں مجھے 500 دیا میں نے 500 دے دیا، کیوں مجھے 500 دیا ہے، اسے صلہ رحمی نہیں کہتے۔ لیس الواصل بالمکافی، اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، یہ مکافات اور برابری کرنے والے صلہ رحمی کرنے والے نہیں ہیں، ولیکن الواصل، صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے اذا قطعت رحمہ، کوئی اس کے ساتھ رحم اور رشتہ داری کو توڑتا ہے، وصلہ، وہ اس رشتہ داری کو جوڑتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، یہ محبت کے پھول اسے نچھاور کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، یہ معاف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے اس زمانے کے حساب سے کچھ ککڑیاں، خربوز اس طرح کے کاٹ کر ایک پلیٹ میں رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت رسول اللہ کے پاس کچھ سونے اور چاندی کی کچھ چیزیں ہدیے کے طور پر آئی تھی، تو اللہ کے نبی نے اس پلیٹ کے اندر واپسی میں سونے اور چاندی رکھ کر اس کو دے دیے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس نے 2 روپے کی چیز دی تو میں اسے ہزاروں کی چیز دے رہا ہوں، یہ ہے صلہ رحمی۔ تول کر نہیں، کسی کے ساتھ رشتہ داری کو چلانا ہے تو تول کر نہیں، ایک قدم آگے بڑھ کر چلانا ہوگا کہ میرے ساتھ اتنا رویہ ہے تو میں بھی اتنا رویہ کروں گا، اسے صلہ رحمی نہیں کہتے۔ صلہ رحمی اسے کہتے ہیں کہ لیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصل، جب اس کے ساتھ کوئی برا بلا کرے، رشتہ داری کو توڑنے کی کوشش کرے، وہ اپنے جذبات محبت کو آگے بڑھائے اور اس کے ساتھ اس رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے فلاں رشتہ دار ہیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے میں ان سے اچھا سلوک کروں، وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں انہیں معاف کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا بلا گالم گلوچ کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں انہیں کچھ نہیں کہتا،
کیا کروں میں؟ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی ایسا ہی کرو جیسے وہ کہتا ہے. یہ میرے معاشرے کا جذبہ تو ہو سکتا ہے کہ دین کی پالیسی نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کی یہ پالیسی اور جذبات نہیں ہے کہ جو ہمارے جذبات ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم نے اپنے دین کو اپنے جذبوں کے ماتحت کر کے رکھا ہے. اس وقت میرے جذبات یہ کہنا چاہتے ہیں تو تب ہمیں دین کی فکر نہیں ہوتی کہ دین کیا کہتا ہے. ایسے موقع پر جب حاتب بن بلتعہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جذبات میں آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے جذبات میں آ کر سخت جملہ کہا کہ میں ان کی گردن اڑاتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت حاتب بن بلتعہ کی ایک فضیلت اور ایک کمال کو بیان کر کے کہا کہ عمر ایسا نہیں، انہ قد شہد بدرا، یہ وہ میرا صحابی ہے جس نے بدر کے میدان میں اسلام کی عظمت کے لیے لڑائی لڑی تھی. اگرچہ اس کی یہ غلطی ہے، تمہارا جلال تمہارا جذبہ اپنی جگہ، لیکن دین کا مزاج یہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات کو دین کے تابع کر دیا، جو ایک جلالی صحابی تھے. ہم اور آپ کے کیا جذبے ہیں؟ وہ تو خوف خدا رکھنے والے لوگ تھے، ان کا جذبہ بھی دین کی وجہ سے تھا. تو ہمیں غصہ آ گیا تو میرے جذبے نے یہ کہا کہ میں اسے مار دوں، ہم نے مار دیا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا دین کیا کہتا ہے، مارنا ہے یا نہیں مارنا. اگر کوئی مجھ سے ظلم کرتا ہے تو میرے دین نے اس کے بدلے کے لیے اور اس کے ازالے کے لیے دین کی اپنی اصول ہے، قوانین ہے، حدود ہے، سزائیں ہیں، سب کچھ ہے. لیکن دین کے اس اصول اور ضابطے کے تحت ہم کتنا چلتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی بڑی بے اعتدالی ہے. اپنے گھر کے اندر محبت نہیں پیدا کر سکتے تو معاشرے میں ہم کیسے محبت پیدا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، کون نہیں چاہتا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی صلہ رحمی نہیں کرتا اللہ اس کے رزق کو بھی تنگ کر دیتے ہیں اور اسے بخیل بنا دیتے ہیں. من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے اسے رزق میں کشادگی مل جائے، رزق میں اسے کشادگی اور وسعت مل جائے. وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کو عمر کے اندر خوب برکتیں مل جائیں. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، عمر میں اگر اضافہ چاہتے ہیں، مال کے اندر اگر اضافہ چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا معاشرے کے اندر محبت کو، صلہ رحمی کو عام کرو، جوڑنے کو عام کرو، توڑنے کو نہیں، جوڑو معاشرے کو. چاہے وہ تمہارے گھر کا ٹوٹا ہوا معاشرے کے افراد ہیں، چاہے تمہارے وہ اجتماعی معاشرے کے افراد ہیں، تم نے آپس کے تعلقات کو توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے. یہ اللہ کے نبی کے اخلاق کریمانہ تھے. آپ نے دشمن کے لیے بھی اپنے مزاج کو نرم رکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مستح کے بارے میں کہا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی تو ایک جماعت جس کے ذہن میں شکوک و شبہات آئے ان میں حضرت مستح بھی تھے، اور یہ وہ صحابی تھے جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے، ان کو صدقات بھی دیتے تھے، مال دیتے تھے. جب حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا میری بیٹی عائشہ کے بارے میں ان کے ذہن کے اندر کوئی ایسی بات آ گئی، انہوں نے وہ خرچ دینا بند کر دیا. اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادات پسند نہیں آئی. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، لا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا الی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. جن لوگوں کو اللہ نے مال کے اندر کشادگی دی ہے وہ ہرگز یہ قسم نہ اٹھائیں کہ وہ فلاں فلاں کو نہیں دیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے اس ارادے کو بدل دیا، صلہ رحمی کو عام کرو. حالانکہ بڑا مشکل موقع تھا کہ بیٹی پہ تہمت لگی ہے جس پر لگنے والی تہمت کی صفائی اللہ کے قرآن نے دی ہے. بعد میں چونکہ قرآن کی آیات نازل ہو گئی تھی، لیکن بیٹی پہ لگنے والی تہمت، اور پھر حضرت ابو بکر کو پتہ چلا کہ وہ بھی ملوث، ان کو پہلے سے ان پر احسانات ہو رہے تھے، قسم اٹھائی کہ نہیں. اللہ نے تنبیہ فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق نے وہ معاملہ ان کے ساتھ جاری رکھا. حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے ساتھ کوئی برا بلا کرے ہم اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کرو، روز محشر اللہ تمہارے حساب کو آسان فرما کر تمہیں جنت میں داخل فرما دے. ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہی ہے، صلہ رحمی کرو.
वाफ़ु अम्मन ज़लमक, तुम पर जुल्म करने वाले को माफ़ कर दो। इसलिए माफ़ कर दो कि मुझे इस जुल्म के बदले में रोज़ महशर अल्लाह से जन्नत मतलूब है। और जन्नत के एक टुकड़े की कीमत अल्लाह के नबी ने हदीस में जो इरशाद फरमाई वो इस दुनिया व माफिया से ज़्यादा कीमती और बेहतर है, एक टुकड़ा जन्नत का। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम्हारे दरमियान लड़ाई है, ज़मीन के किसी टुकड़े पे लड़ाई है, किसी वजह से लड़ाई है, सुलह नहीं हो रही, तो दरमियान का रास्ता अल्लाह के नबी ने एक इरशाद फरमाया, दोनों फरीक अगर अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं तो मसला हल तो नहीं होता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीच में अपनी गारंटी दे दी। हमारे यहाँ क्या होता है, जब झगड़े होते हैं, फरीक़ैन बैठते हैं, तो एक बात वो ये कह देते हैं कि हाँ चलो तुम अगर ज़मानत उठाते हो तो मैं इस मसले पे सोच सकता हूँ। तो यहाँ आके हम सब कमज़ोर हो जाते हैं, यार मैं कैसे ज़मानत उठाऊँ। हमारा मुल्क का तो निज़ाम ही ऐसा है कि बसा औक़ात अच्छाई करने वाला भी खड्डे में पड़ जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने झगड़े के इस माहौल में एक चीज़ की ज़मानत और गारंटर अल्लाह के नबी खुद बन गए। अगर ये तसव्वुर हमारे दिल और दिमाग के अंदर उस वक्त आ जाए जब हम बिल्कुल जो है अपने मौक़िफ़ पर डटे होते हैं, एक इंच भी पीछे हटने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि नहीं हम नहीं हटेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस अगर उस वक्त हमारे जहन के गोशों के अंदर अगर आ जाए तो मैं समझता हूँ कि हम झगड़े के बहुत बड़े माहौल से पीछे हट सकते हैं। पैगम्बर मुस्तफ़ा ने कहा इस झगड़े को ख़त्म कर दो, मैं गारंटी एक बात की देता हूँ कि तुमने अगर हक़ पर होने के बावजूद अपने हक़ को छोड़ दिया, मैं मोहम्मद तुम्हें रोज़े महशर जन्नत के अंदर एक महल की ज़मानत देता हूँ। ले ली, पैगम्बर मुस्तफ़ा ने गारंटी दे दी, गारंटर अल्लाह के नबी बन गए। पैगम्बर मुस्तफ़ा से ज़्यादा अज़मत वाली गारंटी किसकी हो सकती है? कोई ज़मानत हो सकती है? ये वैसे नहीं है कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी रबग़िल जन्नति लिमन तरकल मिराअ व हुवा मुहिक़्क़ुन। हक़ पर होने के बावजूद छोड़ देता है, यार फसाद होगा, छोड़ देता हूँ इस बात को, चलो ये है कि नफ़रत फैलेगी, मैं पीछे हट जाता हूँ, झगड़ा ख़त्म हो जाए। तो ये पीछे हटना अगर दीन की वजह से है तो ये अपने आप को महरूम न समझे। इसे अल्लाह के नबी जन्नत के महल की ज़मानत दे रहे हैं, जिस जन्नत के एक टुकड़े की कीमत दुनिया से भी ज़्यादा है। उस जन्नत के अंदर के एक महल की ज़मानत अल्लाह के नबी ने इसे इरशाद फरमाई। तो हमें मुआशरे के अंदर इन चीज़ों को रिवाज देना है। जहाँ हम चाहते हैं ना कि हमारा मुआशरा अच्छाइयों पे आए, मोहब्बतें हों, वहाँ ये हुस्न अखलाक की एक तस्वीर आप मुआशरे को दे दें, मुआशरा खुद ब खुद अपनी बुनियादों पर, दीन की बुनियादों पर जो है वो खड़ा होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।